حدیث کے باب میں ایک باب ہے پورا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بالوں پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، کپڑے ان کے گرد آلود ہوتے ہیں اور انہیں دروازوں سے دھتکارا جا رہا ہوتا ہے. خبردار ایسے لوگوں کو تم نہ دھتکارنا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا اللہ سے تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے. یہ اہل سنت کے ہاں تو بعض کتب حدیث میں پورا باب ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب. ایسے افراد جو مدفوع کر دیے گئے ہوں، دفع کر دیے گئے ہوں دروازوں سے اور ان کے مٹی لگی ہوئی ہو، خبردار انہیں نہیں دھتکارنا. ہمیں معاشرے میں فقیر نہیں مل رہے. یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ مانگنے والے کھڑے ہیں یہ فقیر نہیں ہیں. مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ ذلیل ہیں. جو اپنے آپ کو حقیر کر لے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے، دینے والے کو فقیر کہتے ہیں. جو اعتماد دیتا ہے، جو بھروسہ دیتا ہے، جو اپنے رب پر توکل دیتا ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، جس معنی میں میں کہہ رہا ہوں جی. خبردار ایسے فقیروں کو کبھی نہیں دھتکاریے گا. کہیں ڈھونڈنے سے مل جائیں تو ان کا خیال ضرور کیجیے گا. خبردار کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو اسے حقیر نہ جانیے گا. میں کہہ چکا ہوں اس شہر کے اندر یہ مثال کہ کپڑوں کی بنیاد پر تعظیم نہ کیجیے گا، گاڑیوں کی بنیاد پہ تعظیم نہ کیجیے گا، بڑے گھروں کی بنیاد پہ تعظیم نہ کیجیے گا. خبردار اس کے سلام کا جواب گرجدار نہیں آنا چاہیے جس کے کپڑے اچھے ہیں، جس کی گاڑی بڑی ہے. اور خبردار اس کے سلام میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے، جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے فقیروں میں، اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. اللہ کے جو ولی ملیں گے نا وہ سادے کپڑوں میں ملیں گے. میں ہرگز یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ مہنگا گھر نہ بنائیے، اچھی گاڑی نہ خریدیے، اچھے کپڑے نہ پہنیے، پھر یہ آرزو بھی نہ کیجئے کہ اللہ آپ کو ولی بنا دے گا. سارے کام ایک ساتھ نہیں چلیں گے. دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے، اچھی دنیا رکھیے، خوب اچھی زندگی گزاریے، مگر اللہ کے ولیوں کو اور فقیروں کا ذرا خیال رکھیے. میں اسلام آباد میں کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں جی. لہذا عزیزان گرامی ان فقیروں کا خاص خیال رکھیں. میں سانگڑ سے جا رہا تھا ٹنڈو آدم کی طرف، سندھ کا ایک شہر ہے، رستے میں ریلوے کراسنگ آتی ہے، پھاٹک آتا ہے. اسی ہولیے میں رہتا ہوں، فقیر آدمی ہوں، فقیروں کی اولاد ہوں. یہ کپڑے جو میں پہنے بیٹھا ہوں نا، مولانا مجھے اجازت دیں، مولانا جو پہنے بیٹھے ہیں یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ فقیروں کے کپڑے ہیں، یہ اہل بیت کے خادموں کے کپڑے ہیں. اسی ہولیے میں رہتا ہوں اور الحمدللہ اس سے بڑا بہت توفیق ہو رہی ہے. کوئی سفر نہیں ہوتا ایسا جیسے جس میں کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھے اور نہ کہے کہ اکثر میں تو کبھی کبھی باہر ایئرپورٹ سے نکل رہا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں آج کیا ہوا، جہاز میں کسی نے بات نہیں کی، ایئرپورٹ پہ کسی نے سوال نہیں کیا، آج میرا سفر ناتمام جا رہا ہے. تو یقین جانیے مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ عین وقت پر کوئی دوڑتا ہوا نہ آیا ہو اور اس نے آ کر کہا آپ شیعہ عالم ہیں، آپ سے سوال کر لوں. تو میں پلٹ کے دیکھتا ہوں اور اس کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر میں ایک جملہ اس سے کہتا ہوں، بھائی یہ میں پہن کے اسی لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. سوال کیجئے نا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھئے نا، ہمارے بارے میں آپ کیسے رائے دے رہے ہیں. فلاں عقیدہ تو آپ کا نہیں ہے، میرا ہے نا، تو میں ہی تشریح کروں گا نا. فلاں کام ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے تو میں ہی بتاؤں گا نا ہم کیوں کرتے ہیں. کالے کپڑے تو میں پہنتا ہوں نا تو میں بتاؤں گا نا. ماتم میں کرتا ہوں تو میں ہی تشریح کروں گا نا. یا علی مدد میں بولتا ہوں تو میں ہی تشریح کروں گا نا. مل کر جواب دیتے. ہم وہاں سے گزرے تو مجھے لباس میں اس ابا قبا میں دیکھا ایک فقیر نے، وہ پھاٹک پہ بیٹھا ہوا تھا. دور سے آواز دے کر کہنے لگا یا علی مدد. میں نے کہا جی مولا علی مدد جی. تو کہنے لگا بتاؤں زہد کسے کہتے ہیں. میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا گاڑی روکو بھائی، پہلا فقیر ملا ہے جو دے رہا ہے. یہ تو ہمیشہ مانگنے والے ملتے ہیں. ہم نے گاڑی سائیڈ میں لگوائی. میں نے کہا جی فرمائیے زہد کسے کہتے ہیں. کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں ہیں.
7 منزلوں سے گزرو گے تو زاہد بنو گے، اور زاہد بن گئے تو اللہ کا ارادہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ بڑے کام کی بات، بڑی گہری بات جی۔ زاہد بن گئے تو اللہ کا ارادہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں نے کہا بتاؤ زاہد کیسے بنتے ہیں؟ اس نے 7 منزلیں بیان کی، ان میں پہلی منزل جو بڑے کام کی بات ہے، ہدیہ کر رہا ہوں، کہنے لگا زاہد بننے کے لیے پہلی منزل ذات کی نفی ہے۔ جو اپنی ذات کی نفی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ زاہد نہیں بن سکتا۔ یہ فقیر عزیزان گرامی ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ لہذا حدیث کہتی ہے جس کے بالوں میں مٹی لگی ہوئی ہو، کپڑوں پر خاک ہو، اور اسے دھتکارا جا رہا ہو اور وہ اللہ اللہ پکار رہا ہو۔ حدیث اس باب کے آخر میں ہے کہ وَهُوَ اقسم اللہ، وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہو، اللہ کا نام لے رہا ہو، اس کو دھتکارنا نہیں۔ ایک ایسا ہی فقیر دیتا دیتا جا رہا تھا، ایک حلوائی نے آواز دے کر کہا، حضرت آیت اللہ سے دستغیب نے اس واقعے کو لکھا ہے، ایک حلوائی نے آواز دے کر کہا کہ دودھ پی لو۔ حلوائی نے آواز دی دودھ پی لو۔ فقیر کچھ نہ کچھ دیتا ہوا جا رہا تھا، اچھی اچھی باتیں، کسی کو یہاں ٹوکا، کسی کو وہاں سمجھایا۔ تو ایک حلوائی نے کہا جی دودھ پی لو۔ تھوڑی دیر سوچا، کہنے لاؤ پلاؤ۔ وہ کاسا لایا دودھ کا، انہوں نے دودھ پیا۔ دودھ پی کے جو آگے چلے تو اس کا پیر ایک گڑھے میں جس میں کیچڑ تھی، جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اس کا پیر اس میں چلا گیا۔ وہ جو کیچڑ اڑی، وہ جو پانی اڑا، تو 2 آشنا آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ وہ چھینٹیں اڑ کر اس لڑکی پر چلی گئی جی۔ اب اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی جس کے اوپر چھینٹیں گئیں، یہ جو آشنا تھے نا جو انہیں برا لگا۔ 2 قدم آگے آ کے ایک تھپڑ مارا فقیر۔ جیسے ہی فقیر کو تھپڑ لگا، آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا، وہ عورت گری، تڑپ کر مر گئی۔ ابھی 2 قدم آگے گیا تھا یہ فقیر، یہ کہہ کر یا اللہ عجیب ہے تو بھی اللہ ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے۔ تڑپتی بھی مر گئی۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے، تم تو بھائی اللہ کے ولی ہو، تم نے بد دعا دی، عورت مر گئی۔ کہنا نہیں میں نے بد دعا نہیں دی، 2 یاروں کا مسئلہ ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک یار کو برا لگا تو میرے یار کو بھی برا لگا۔ یہ ایسے لوگ، اللہ سے اس طرح کا تعلق رکھنے والے لوگ، خبردار میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں کا خاص طور پر، فقیروں کا، سادہ زندگی گزارنے والوں کا خیال رکھیں۔ کیا معلوم کہ یہ کیا ہوں، کون ہوں۔ اور پھر مجلس میں تو ہم ویسے بھی جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آگے کون بیٹھا ہے، برابر میں کون بیٹھا ہے۔ کیا معلوم کہ ہمارے برابر میں بیٹھنے والا اللہ کا ولی ہو۔ پھر حسین کا تعلق تو جنوں سے بھی ہے اور فرشتوں سے بھی ہے۔ کیا معلوم مجلس اعضاء میں کوئی اور مخلوق آئی بیٹھی ہو۔ خبردار کسی کی توہین نہ ہو، یہ سب حسین کے مہمان ہیں۔ بے احترامی بڑی گاڑی والے کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی بے احترامی، وہ بھی مومن ہے، اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے، اللہ نے اسے ایمان بھی دیا ہے۔ بے احترامی فقیر کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔